الرحیم سورہ نحل 16 نمبر صورت ہے اور تیسرے رکوع کی یہ آخری دو آیات ہیں سورہ نحل کا تیسرے رکوع کی آخری دو آیات آیت 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ امت یہ قومیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے انہیں سمجھانے کے لیے، تب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس اللہ کا حکم لے کر ان کی تباہی کے لیے. اور کہا تو پہلی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ہاں، انہوں نے سرکشی بغاوت کی، پھر ان کو ختم ہی کر دیا گیا. اللہ اکبر. اچھا، اور یہ فرمائیے جو مشرک ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. ایک پتا بھی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چڑھتا. تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرام میں پڑے ہوئے ہیں یا شرک کر رہے ہیں تو ہم نہ کرتے. اور اگر ہم کر رہے ہیں اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. اللہ یہ اپنے طور پر دلیل دیتے تھے. اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے تو ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور وہ اپنی پوری زندگی یہی تو کرتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے شرک چھوڑ دو.
ایک اللہ کی طرف آ جاؤ ورنہ اس کی سزا ہوگی. تو کہا کہ اتنا سمجھانے اگر کوئی وہ شرک پر اڑے رہے من حقت علیہ الضلالہ، بس پھر اللہ بھی اس پر وہ ثابتی ہو جاتی ہے گمراہی ان کے ہٹ دھرمی کی بنا پر. اور کہا کہ اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو فسیروا فی الارض، اپنی ہی زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو. یہ جتنی بستیاں ہیں وہ حجاز ہی میں ہوا کرتی تھیں عرب میں، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، یہ سب وہیں کی بستیاں. ان سب کو ملیا میٹ کر دیا اللہ نے سرکشی کی بنا پر. اور کہا کہ یہ بستیاں انہیں جب پیغمبر سمجھاتے تھے کہ اس طرح ایک تو عذاب آ جائے گا، اگر چلو دنیا میں عذاب نہ آیا، آخرت میں جواب دہی ہوگی اور آخرت میں اٹھایا جائے گا تمہیں. تو مر گئے مٹ گئے، کس نے اٹھانا ہے؟ لا یبعث اللہ من یموت، اور جس کو موت آ گئی پھر کیا اٹھانا ہے؟ اللہ کو اٹھانا ہے. کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. اور یہ جو انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ مٹی کھا جائے گی، ذرہ ذرہ اٹھیں گے تو پھر کیسے؟ تو کہا انما قولنا لشیء، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اذا اردناہ، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا اللہ، بس کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ مضامین ہیں ان آیات میں. تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آسان ہے. آیت نمبر 31 ہے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حل کے ویسے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرف استفہام ہے، لیکن آگے اللہ آئے تو ہم نہیں ترجمہ کریں. ینظرون کے بعد اللہ ہے تو نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، اللہ سوائے ان کے تاتیہ آ جائے ہم ان کے پاس ملائکتو فرشتے، او یاتیہ یا وہ آئے امر ربک اللہ کا حکم. تو ایک جگہ تاتیہ ہے، ایک جگہ یاتیہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ تاتیہ ہم الملائکہ او یاتیہ، وہاں تا ہے یہاں یا ہے. آپ کے نوٹس میں ہوگا، نوٹس بنتے ہیں یہ چیز لکھی ہوئی کئی دفعہ. یہ شروع میں جو تا ہے نا، یہ صرف دو ہی اس پر ہوگا. یا تو یہ یو کے معنوں میں آئے گا، تعلمون تم جانتے ہو، مخاطب کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر ایسی لکھتے ہیں. چلے باہر. اچھا، یا یہ مؤنث کی علامت ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر تم تو نہیں ہو سکتا نا، ملائکہ کو کہہ رہے ہیں، یا تو آ جائے تم ملائکہ. تو یہ ملائکتن ویسے بھی بولتا ہے، یہ مؤنث کا، یہ مؤنث کا یو ہے ملائکہ. اچھا امر جو ہے دیکھیں یہ ملائکتو، ملک کی جمع ہے نا، تو یہ ہو گیا مؤنث، تو مؤنث کا تا آ گیا. دوسری جگہ ہے امر، یہ مؤنث تھا، تو امر تو مذکر ہے، تو وہاں یاتیہ آ گیا. یہ اس طرح ہے ایکچولی. یہ تاتیہ تا جو ہے نا، یہ مؤنث کا ہے.
تا مونس کا، اور بھی بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے یہ مونس کا شروع میں تا لگ جاتا ہے، یہ تا مونس کا ہے نا جی. تو ان کے تاتیا آ جائیں ہم ان کے پاس ملائکۃ فرشتے، او یاتیا یا آ جائے امر ربک، امر حکم، ربکا تیرے رب کا حکم، تیرے رب کا حکم آ جائے. دیکھیے یہ ربط ہوتا ہے نا. گزشتہ آیات کا نظر ڈالیا کریں، پچھلی 2-3 آیات میں کیا تھا. 2-3 آیات میں یہ تھا کہ ملک الموت، ہاں ملک الموت آ جائے روح قبض کرنے. الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ آیات ہیں پچھلی، موت کے فرشتے آ جائے. 2 دفعہ آیا ہے یہ پیچھے. ایک آیا ہے کہ اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم، آیت نمبر 28 دیکھیں ذرا آپ، اس میں ہے یہ. اور پھر آیا ہے تتوفاہم الملائکہ، آیت نمبر 32 دیکھیں، 32 میں بھی ہے فرشتے آ جائیں. تو یہاں یہ اس سے ربط ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں کفار، کیا یہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں؟ کیونکہ یہ بھی بات نہیں مان رہے نا، شرک کفر میں پڑے گے. یا امر ربک، یا رب کا حکم آ جائے. رب کا حکم عذاب یا قیامت، یہ رب کا حکم ہے. جیسے اور پچھلی قیمت وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہے نا، یہ اس طرف ہے اشارہ. کذالک، اسی طرح، فعلا کیا، کنہوں نے کیا؟ الذین من قبلہم، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. اب یہ ہم جو ہے یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کفار مکہ کی طرف ہے، مشرکین کی طرف ہے، اور ان سے پہلے ہو گئی جس کے بار بار قرآن وضاحت کر رہا ہے. قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری ان سے پہلے ہی تو تھیں. تو ان کا کیا ہوا؟ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. تو کہا یہ ان بستیوں جیسا انجام چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا من قبلہم، ان سے قبل، یعنی اسی طرح کی سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی اور معصیت ان سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کی، جن کا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے. قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، سارے نافرمان تھے. خاص طور پر 7 اور 11، یہ 2 صورتوں میں بڑا تفصیل سے ہے. 7 اعراف ہے، ترتیب سے قوموں کا ذکر ہے. 11 ہود ہے. ان دونوں میں تفصیلاً ذکر ہے، اور جگہ بھی اجمالی طور پر ہے. سورہ شورى میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے، لیکن ان میں ایک ایک کا تفصیل سے ہے، پیغمبر کے نام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہے. اور وہ آرڈر بھی وہی ہے، جس قوم کے بعد جو رسول یا قوم آئی میدان میں، یہ ہے نا. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا من قبلہم، یعنی یہ فرمایا کہ اسی طرح نافرمانی، خاص طور پہ نافرمانی رسول کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی ہے. ہر بستی کے اندر رسول پہ جانا، تو رسول کو انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، حالانکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، نہیں مانا انہوں نے. حضرت ہود سمجھاتے رہے، بس پھر اللہ کا عذاب کرتے ہیں. قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، سمجھاتے رہے، نہیں مانا، تباہ کر دی گئی بس. تو یہ سب سے بڑی نافرمانی تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تہذیب کرے میں ٹھکرائے. تو وہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ عذاب الہی کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ خود سے دعوت دیتے ہیں کہ عذاب آئے. یہ معنی ہے من قبلہم کے غضب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. وما اور نہیں، ظلما ظلم کیا، ہم ان پر، اللہ اللہ نے، اللہ نے ظلم نہیں کیا. کیا مطلب؟
اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا. یا تو ہو نا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک دم ہی عذاب آ گیا. اللہ نے تو پوری حجت تمام کی، رسول بھیجے سمجھانے کے لیے، پھر کیسے زندگی گزارنی ہے تو کتابیں بھی بھیج دی. تو اللہ نے تو ہر چیز پوری کر دی. اللہ نے کوئی ایکسکیوز رہنے ہی نہیں دیا، رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر حجت تمام کر دی کہ اب تم جو ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے میرے سامنے نا، لا علمی کا اظہار نہیں کر سکتے جی پتہ نہیں تھا. اب بات کیا رہے گی؟ اب ہے ضد اور ہردمی. یعنی رسول اور کتاب کے آنے کے بعد بھی اگر وہ اڑے رہے اپنی کفر پہ تو پھر ضد ہوگی نا. اللہ نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے. مرجی حکم فیونبی حکم، کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں بتا دوں گا تمہیں. اچھا یہ معنی ہے کہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم، ولکن لیکن کانو تھے، کانا یکونو سے ہے، انفسهم، انفس نفس کی جمع ہے، اپنے ہی نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے. تو اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے، یعنی رسولوں کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے، ان کو جھٹلا کر، دعوت حق کو رد کر کے. تو بھائی یہ انہوں نے ظلم کیا، یہ ہے ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے اپنے تمام تر دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ نا. اگلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ انجام کیا ہوا کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اسی عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا. یہ فرمایا. ذوالفقار صاحب نویں آئے نے. اچھا ساری مسجد دے نمازی ہیں ماشاءاللہ جی، اور سپریم کورٹ دے اپنے ہے وکیل نے. ماشاءاللہ تے پہلے کراچی وچ رہے نے تے کراچی وچ شفٹ ہو گئے 354 کے بلاک ساتھ ہی ہے. ماشاءاللہ خوش آمدید جی، خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ آیا کریں. بڑی 10 سے 11. شکریہ جناب، شکریہ. ماشاءاللہ پڑھیں. یہ ہم سورہ نحل پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں سے قرآن لے سکتے ہیں، اور اس کا تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 34. جزاک اللہ. تو آیت نمبر 34 ہے وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَصَابَ، صابہ یصیبو پہنچنا، اسی سے لفظ مصیبت ہے. حالانکہ ہم ہمیشہ نیگیٹو لفظ بھی لیتے ہیں مصیبت کے لیے، کوئی مشکل وقت پہنچ گیا، ادروائز اس کی معنی ہوتی ہے پہنچنا. تو فَأَصَابَ پہنچی، ہم ان کو، سیئات برائیاں، یعنی سزا. یہاں پر برائی کے معنی یہی ہے، حسنات کا الٹ ہے نا. کیوں پہنچی؟ معامل ہو، جو انہوں نے عمل کی اس کی پاداش میں. کیا ہوا؟ وہاں کا بہم، وہاں کا گھیرے میں لے لیا، بہم ان کو، کس چیز نے؟ ماں کانو بھی استاذیوں، ماں اس چیز نے جو کانو تھے بہی اس کا، یستہزئون، یہ استہزاء سے ہے. استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ہے نا جی، ہنسی مذاق کرنا. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ پھر انہیں برے کاموں کی سزا ملی. یہی رسول کو جھٹلانا اور سرکشی بغاوت، اس کی سزا ملی. اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیرے میں لے لیا. ما کانوا بہ یستہزئون، کیا مطلب ہوا اس کا؟
جی آخر میں ہے نا آیت کے آخر میں ما کانوا به یستهزئون، جس چیز کا مذاق، ہاں جس چیز کا، ہاں بالکل صحیح. دیکھیں یہ اس لیے آیا جس چیز کا مذاق، یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جب رسول جو بستیوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، جب رسول ان سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اسی طرح سرکشی اور بغاوت میں رہو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ قرآن میں بتایا، وہ کہتے تھے ایتنا ما تعیدنا، ماں ہاں کہ لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو نا، لے آؤ. یہ مذاق ہی استہزاء کے طور پر اس طرح کہہ دیتے تھے نا، کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس طرح کہہ دینا، چیلنج کرنا ہے. یہ چیلنج کرنے ہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان سے کہتے تھے کہ جب وہ رسول کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے جاؤ لے آؤ عذاب لے آؤ. یہ قرآن نے جگہ جگہ ان کی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ تم لے آؤ عذاب لے آؤ. کہا وہی عذاب پھر انہیں بتا دے گا، مزہ کچھ کھا دے گا. جس طرح یہ مذاق اڑاتے تھے نا، وہی عذاب انہیں گھیرے میں لے لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور ایسے ہی ہوا، پوچھتے بھی رہتے تھے کہ کب آئے گا عذاب. ہاں پوچھتے رہتے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. متا حاضل وعدو، یہ بھی ہے متا حاضل وعدو ان کو تم صادقین. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اگر اس دعوے میں سچے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو استہزاء کے طور پہ کہتے ہیں یہ بڑے عرصے سے سن رہے ہیں یار، کب آئے گا، کدھر رہ گیا تمہارا عذاب. یہ اس طرح استہزاء اللہ کو کہو کہ عذاب لے آؤ. ہاں اللہ سے کہو. بالکل یہ سب اس طرف اشارہ ہے. یہ ان الفاظ میں یہ ان کی ان باتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا ما کانوا به یستهزئون، تو کہا یہ پھر اسی مذاق جس کا یہ استہزاء کرتے تھے نا، اسی نے گھیرے میں لے لیا. اور پھر ان کو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ملا. ہاں جب اللہ کا عذاب آ جائے نا تو پھر راہ فرار نہیں ہوتا. پھر وہ پچھتاوا کر کے یہ نہیں کہ کہیں بچ کر چلے جائیں، بس اس سے پہلے یہ توبہ کر لے اور چھوڑ دے. وہ ایسا ہی ہوا، یہ تو تاریخ گواہ ہے. عذاب جب آ گیا پھر ختم سب اللہ. تو یہاں یہ الحمدللہ رکوع مکمل ہو گئے سورہ نحل کے 4، اور یہ 14واں پارہ جو ہے، پارہ نمبر 14 اس کے 10 رکوع. تو اگلی آیت سے رکوع نمبر 5 ہے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسل الا البلاغ المبين. بڑی جامع آیت ہے اور یہ مضمون بہت سی جگہ ہے. یہاں یہ ان کی ایک غلط فہمی یا شبہ کہہ لے، اس کا جواب ہے. یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ اللہ کے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دیں، تو ہم نہیں کر سکتے تھے ایسا، کہ اللہ کے بغیر تو دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ہاں ایسی باتیں جو ہے نا پہلے لوگ بھی کرتے تھے، یہ کوئی وہ لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے. اور کہا کہ کیا رسول نہیں بھیجے، وہ سمجھاتے تھے. وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو کہا کہ وقال، اور کہا، کنہوں نے کہا الذین اشرکوا. الذین، الذی کی جمع ان لوگوں نے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا. تو یہاں پر یہ معنی ہو گئے مشرکین نے کہا. کیا کہا؟ لو شاء اللہ، لو اگر چاہتا، ہاں شاء اللہ چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ما نا عبدنا، عبد عبادت کرتے ہم، من دونہ اللہ کے علاوہ، دور کا مطلب سوا یا علاوہ، من شیء کسی کی بھی نہیں عبادت کرتے ہم. نحنو ولا آباؤنا، نحنو نہ تو ہم خود عبادت کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے ابا و اجداد کرتے جو گزر گئے ہیں دنیا سے. ہم تو انہی کی تقلید کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی نہ کرتے. ہاں عذر پیش کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں. ہاں یہ عذر اپنا پیش کر رہے ہیں. تو کہا ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے.
من دونہ من شیء، اس کے علاوہ کوئی چیز، یعنی اس کے علاوہ یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو چیزیں اللہ نے بھی تو حرام کی ہیں نا، اس کے علاوہ ہم خود سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح، فعل الذین من قبلہم، فعلا کیا تھا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مشرکین سے پہلے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ تو کہا فہل، دیکھیں حل کا مطلب پھر نہیں کریں آپ، کیونکہ آگے اللہ ہے، فہل نہیں علی الرسولی، رسولوں پر، الا سوائے بلاغ پہنچا دینا، ذرائع ابلاغ نہیں کہتے، پہنچا دینا ہے۔ بالغ، بلوغت، سارے لفظ اسی سے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے ایک سرٹن ایج کو پہنچانا، تو بالغ ہو گیا بلوغت۔ بلاغ، پہنچا دینا، مبین، واضح کر کے، پیغام کو کھول کے اور ظاہر کر کے نا۔ تو فرمایا کہ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو نہ تو ہم خود نہ ہمارے باپ دادا یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ہم جو اللہ نے حکم دیا نا اس کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام بھی قرار نہ دیتے۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں اللہ کو مانتے ہی ہے، تو قرآن میں واضح طور پر بہت سی آیات ہیں کہ جب ان سے پوچھو نا یہ ارض و سما کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو وہ جواب دیں گے اللہ نے۔ یہ 20ویں پارے میں ہے، ہاں 20واں پارہ پڑھیں نا من خلق، اس میں یہ 2-3 دفعہ آیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو سارا نا تو لَيَقُولُنَ اللَّهُ، اور بھی 1-2 جگہ یہ آیا ہے کہ ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ یعنی مشرک کافر تو یہی جواب دیتے ہیں اللہ 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 اکبر۔ اچھا، تو کہا کہ پھر ہم حرام بھی نہ قرار دیتے ہیں، اور کہا کہ ان سے جو پہلے لوگ تھے نا وہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، اور رسولوں کا کام جو ہے نا وہ صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ایک چیز ہے، دوسرا اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دینا، ان 2 باتوں کا آیت میں ذکر باقاعدہ ذکر کر کے نا کہ دوسروں کی عبادت، ما عبدنا من دونہ من شیء، اور اس کے بغیر کسی چیز کو حرام، کہا ولا حرمنا من دونہ من شیء، تو کہا اگر یہ غلط ہوتا، اللہ کے علاوہ عبادت اور حرام، اگر یہ غلط ہوتا اللہ ہمیں روک دیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ نے تو نہیں روکا، ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے these two things are approved by the Allah Almighty اور we are on the right way، ہم کوئی غلط نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کوٹ کی ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر تو بڑی سختی سے روکا ہے، یار سارے رسول آئے ہی پہلے آتے ہی کہا کہ شرک چھوڑ دو، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ جو ابھی 2 میں نے صورتیں لکھی تھی نا، کون سی لکھی تھی جی؟ سورہ ہود اور ہاں ماشاءاللہ، سورہ اعراف اور ہود، اس کا پڑھے، ہر رکوع کی پہلی آیت یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہر قوم اس شرک میں پڑی ہوئی تھی، شرک کے انداز مختلف ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، آتش پرست،
کوئی مورتیوں کو، پہلی بات یہ کہ ان کو اس شرک سے ہٹاؤ. پھر پرٹیکولرلی جس ایپ میں ہوتے تھے ذرا اس پر، جیسے کوئی جو ہے وہ جنسی بے راہ روی میں پڑی ہوئی تھی جیسے قوم لوط ہے، کوئی ناپ تول کی کمی میں جیسے حضرت شعیب کی قوم ہے، پھر اس کو صحیح کرنا مختلف برائیوں میں. اچھا تو رسول بھیجے، ہر برے کام سے روکا، شرک سے روکا. تو اگر شرک پسند ہوتا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہی ہیں، تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، تردید کے لیے تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر رسول کے پہلا یہی ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، اللہ نے لاجیکلی جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی اجازت آزادی دی ہے، ارادہ تو کیا ارادہ کرنا، اچھا برا کر سکتا ہے، اور کرنے کا اختیار بھی دیا ہے. یہ دے کر کہا میں نے تمہیں چیک کرنا ہے، تم حق کی طرف جاتے ہو باطل، تم سچ کی طرف جاتے ہو جھوٹ کی طرف، نہ ہر چیز واضح کرتی. تو اگر تو زبردستی روکتا اللہ، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں روکا، تو پھر تو وہ ٹیسٹ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. زبردستی روکا یعنی وہ برائی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر فرشتوں کے لیے بھی بارے میں کہا اللہ نے سورہ تحریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، کہا انہیں مادے نہیں ہیں. تو پھر ٹیسٹ کیا ہو گیا؟ ٹیسٹ انسان کا ہے. اشرف المخلوقات ایسے ہی بنا دیا، کہا یہی تیری بڑائی ہے، تجھے اپنے دیکھنا ہے کہ تو اپنے نفس پر قابو پا کر حق کی طرف جاتا ہے یا رنگینیوں رانائیوں میں مست ہو کر آخرت کو جواب دے کو بھول جاتا ہے. کہا یہ چیک کرنا ہے، یہی چیک ہے. بار بار تو قرآن کہہ رہے، قرآن دیکھو نا، اس کا مطلب ہے ذکر یاد دہانی. پھر انسان کاموں میں لگ کر بھول جاتا ہے نا، پھر یاد دہانی، پھر یاد دہانی. اللہ اکبر. تو یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس بات کا. تو یہ کہا کہ اس میں حکمت ہے، جو نہیں روکا نا وہ تو پھر جبرن ہو جاتا نا، کہ کرنے نہیں دینا برائی. تو یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہے. برائی نہ کرنے کا تو اللہ نے کہا ہے نا کہ ہاں، اختیار بالکل کہا ہے. دے دیا ہے، ہاں. لیکن اس اختیار کو نہ استعمال کرنے کا ایگزیکٹلی بالکل قرآن میں ہے، رسولوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں آپ کر سکتے. ہاں بالکل. اختیار ایک بندے کا آ سکے کہ اللہ نے اجازت دی ہے چلو جی کرتے رہو، یہ تو نہیں ہے. بلکہ آپ براڈر ٹرم میں دیکھیں، یہ بڑی بات ہے. اختیار جو ہے نا ہر چیز پورا سوسائٹی میں دیکھیں، اس کا دو ہے. ایک اس کا اختیار جو ہے صحیح استعمال، یو کین ڈو، یو ہیو دا اتھارٹی. ایک ہے اس کا غلط استعمال. یہ تو ہم دین پڑھ رہے ہیں نا، آپ